والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تكسر الزهر فإن كسرة الزهر تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ نجم کے آخر میں أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ، کیا تم اس بات یعنی قرآن پاک سے تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ہنستے ہو روتے نہیں، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ اور تم تکبر کرتے ہو۔ ایک حدیث کئی جمعوں سے چل رہی ہے، اس کی آخری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جائے۔ ہنسو، خوش ہو الگ بات ہے، کہہ کے کان مار کے غافل ہو کر بے فکر ہو کر ایسے نہیں ہنسنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ویسے سب کو خوش رکھے، کوئی اس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن جو اصل میں ایماندار ہے اس کو ہمیشہ فکر آخرت لگی رہتی ہے۔ جس کو فکر آخرت ہو پھر وہ ہنستا نہیں، وہ اپنی بات پر، اپنی زبان پر، اپنے کان پر، اپنی آنکھ پر، اپنے ہاتھ پاؤں پر کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ سب یہ جو ہیں ہمارے اعضاء جو کچھ کرتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا کیا کر کے آئے ہو۔ تو فکر آخرت کی انسان کو لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، تمہارے اوپر وہ کھل جائیں تو تم ہنسو نہیں، روتے ہی رہو گے۔ فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جان لو، تم تو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف نکل جاؤ اور روتے اور گڑ گڑاتے رہو۔ جو میں جانتا ہوں اگر تمہارے اوپر کھل جائے، تم جان لو تو اپنی بیویوں سے لذت اٹھانا چھوڑ دو گے۔ جو میں جانتا ہوں تم جان لو تو اپنے بستروں پر مزے سے سونا چھوڑ دو۔ فکر ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ ہنس رہا تھا، فرمایا ہنستے ہو اتنا، آپ کو پتہ ہے کیا آپ نے پل صراط عبور کر لیا ہے؟ جو جنت میں بھی جائیں گے نا، جہنم کے اوپر سے ہو کر جائیں گے، جو جنت میں جائیں گے اسی کو پل صراط کہتے ہیں۔ وہ ایک راستہ ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے وہ پل ہوگی ایسی جو بال جتنی پتلی ہوگی، بال جتنی، اور تلوار سے تیز ہوگی، اور پل سیدھی جاتی ہیں وہ یوں الٹی ہوگی، نیچے جہنم ہے، اوپر جنت ہے، جائے گی بھی اوپر۔ اس پر کوئی گاؤں گزر سکتا ہے؟ کیسے گزرے گا؟
یہاں تو ہم نالے پر پولو پوری اتنی لکڑی بھی رکھی ہوئی ہے، اس سے پاؤں ہمارا آسانی سے تو پڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے کہیں گر نہ جائے۔ ادھر ادھر تھوڑا سا پاؤں ہو گیا تو بس گر جاؤں گا، حالانکہ جتنا اس کے لیے چاہیے تھا اتنی تو لکڑی ہے، اس سے بھی ڈرتا ہے، لیکن بال جتنی پولو اس پر سے کیسے گزرے گا، اس کو تو پاؤں نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے آرام سے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ تو ایسے گزریں گے جیسا کہ بجلی بٹن دباؤ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی، فوراً بندہ پہنچ جائے گا۔ کچھ اتنا جائیں گے تیز جیسا کہ ہوا تیز جاتی ہے، کوئی اتنے جائیں گے جتنا گھوڑا تیز جاتا ہے۔ اس طرح یعنی اپنے اعمال کے مطابق رفتار کم ہوتی جائے گی، اور کچھ لوگ ہیں وہاں گرتے جائیں گے، جہنم وہاں سے گزر کے جانا ہے۔ تو اس لوگ حضرت حسن بصری نے فرمایا یار تو نے پل پار کر لیا ہے کہ اتنا ہنس رہا ہے؟ نہیں جی۔ اچھا، آپ کو آگے مرنے کے بعد دو ٹھکانے ہیں، جنت اور دوزخ۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے؟ نہیں جی۔ تو فرمایا ہنستے کیوں ہو؟ کہتے ہیں وہ نوجوان لوگ ماننے والے ہوتے تھے، کہتے ہیں اس نوجوان کو پھر کبھی کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، اس کو اتنی فکر لاحق ہو، اتنی فکر لاحق ہو، آخرت کی فکر۔ یہ تو عارضی چیز ہے، ہم یہاں سے یہ گویا کہ پل ہے یہ دنیا، یہاں سے ہم ہو کر جانا آخر ٹھکانا تمہارا ادھر ہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ ہنسے نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتی ہیں۔ جس کا دل مردہ ہو جائے گا اس نے کیا نیکی کرنی، وہ تو گناہوں میں دوڑ کے جائے گا، گناہ کرتا ہے وہ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سورہ توبہ میں جب منافقین غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور خوش تھے کہ ہم نہیں گئے، فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ خوش ہو گئے کہ ہم نہیں گئے، اتنا بڑا سفر، اتنا بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ، چل جان چھوٹ گئی، لمبا سفر ہے، گرمی کا موسم ہے، دوسروں کو بھی روک دے۔ قالوا لا تنفروا فی الحر، وہ بھائی گرمی میں نہ نکلو، لا تنفروا فی الحر۔ آپ فرما دیں قل نار جہنم اشد حرا، اچھا تمہیں دنیا کی گرمی نظر آ رہی ہے، جہنم کی گرمی تو اس سے بڑی سخت ہے۔ قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے اس سے۔ اس کے بعد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ ہنسنے تھوڑی سی دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے روئیں گے ہمیشہ۔ تو یہاں ہنستا رہتا ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتا، پھر جب فکر نہیں کرتا تو آخرت کے لیے کام نہیں کرتا، یا آخرت کے لیے کام نہیں کرتا تو پھر وہاں ناکامی ہوگی، پھر ذلت ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی، پھر جہنم میں داخلہ ہوگا، پھر ہمیشہ رونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آنکھیں وہاں نہیں روئیں گی۔ ایک وہ آنکھ جو دنیا میں اللہ کے خوف سے روتی رہتی، اللہ کا خوف اس کو ہے، اس خوف کی وجہ سے اسے آرام نہیں، آنسو جاری رہتے ہیں۔ دوسری وہ آنکھ بھی نہیں روئے گی جو اللہ کے راستے میں بیدار رہی، اسلامی سرحد کی حفاظت کی، مجاہدین کی حفاظت کی، چوکیداری کی، اس نے جاگتا رہا، جاگتی رہی وہ آنکھ، یعنی وہ انسان جاگتا رہا۔ اور
تیسری وہ آنکھ جو حرام سے بچ گئی، آگے نظر بد، یعنی کئی چیزیں ہیں جو ممنوع ہے دیکھنا، حرام ہے، وہ آنکھ، مالک آنکھ نے اس آنکھ کو اس سے بچا لیا، حرام چیز کو نہیں دیکھا، ممنوع چیز کو نہیں دیکھا۔ تو فرمائے 3 آنکھیں وہاں خوش ہوگی، وہیں روئیں گی جو یہاں یہ کام کرتی، اور جو یہاں ہنستے ہیں پھر ان کو وہاں رونا پڑے گا۔ وہ اس واسطے یہ نہیں، اور اس واسطے کہ جو ہنستا ہے وہ بے فکر ہو جاتا ہے، جب بے فکر ہو جاتا ہے تو پھر آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا، جب تیاری نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہے، موت بھی آسان نہیں رہے گی، قبر بھی آسان نہیں رہے گی، اور حشر بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس واسطے ہمیں چاہیے کہ ہم اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور اپنے سفر زندگی کو اپنی آخرت کے لیے شریعت کے مطابق بنا لیں تو ہمیں کامیابی ہوگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّہ۔